دیکھیے میں ایک مسلمان اور میں ایک عمومی بات عام مسلمان کی حیثیت سے بات کرتا ہوں کہ دین کو اگر میں اپنے لیے دیکھوں تو دین کی بہت سی تعلیمات جو مجھے پسند ہے ان پہ میں عمل کر رہا ہوتا ہوں، اور جو مجھے پسند نہیں ہے یا جو مشکل لگ رہی ہیں میں ان کو چھوڑ رہا ہوتا ہوں، جس کے بارے میں قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کا انکار کرتے ہو؟ تو آگے جو آیات ہے وہ بہت لرزا دینے والی ہیں، میں اس کا ذکر ابھی نہیں کروں گا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ سر یہ بھی تو الحاد ہی کی ایک قسم ہوئی نا کہ میں نے اگرچہ میں مسلمان ہوں لیکن میں دین کی فلاں چیز تو مانوں گا اور فلاں چیز کو میں نہیں مانوں گا، فلاں چیز پر عمل کروں گا، فلاں میں کہوں گا کہ نہیں مشکل ہے۔ یہ الحاد نہیں ہے، یہ میرا ذاتی سیکولرزم نہیں ہے۔ بس اس میں اصل میں دو مختلف پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ جتنا اسلام چھوڑتے جائیں گے نا جی اتنی جگہ اس کی کفر لیتا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَتُنْقَدَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ اب اس کا مطلب اسلام نہیں ٹوٹے گا، اسلام تو عُرْوَةُ الْوُسْقَى ہے، اسلام نہیں ٹوٹتا۔ لن فصام لہا، اس کو ٹوٹنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے لوگ ایک ایک کڑی کر کے اسلام چھوڑتے چلے جائیں گے، مطلب یہ نہیں ہوتا تو چلیں یہی کر لیں، یہ نہیں ہوتا تو چلیں یہی کر لیں۔ تو اس کی ظاہر ہے جہاں جتنی جگہ پر اسلام کو آپ نے ترک کر دیا اس گیپ کو کس نے فل کیا؟ کفر نے۔ جہاں اسلام نہیں ہے وہاں کفر ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمَّا انْتَقَدَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی نا، یہ لوگوں کے ہاتھوں سے ایک کڑی اسلام کی چھوٹ گئی تو لوگ اس سے نیچے والی کو پکڑ لیں گے، چلیں یہی ٹھیک ہے، کم تر کو، اتنا ہاں کم تر کو، یہی اسلام ٹھیک ہے، کمی کی طرف کا سفر کمی کی طرف۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ سارا سسٹم کہاں سے چلتا ہے، کہاں تک جاتا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اولہن نقداً الحکم، سب سے پہلی کڑی جو اسلام کی ٹوٹتی ہے وہ یہ کہ قانون غیر اللہ کا آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب غیر اللہ کا قانون آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی جگہ کفر نے لینی شروع کر دی، اور فرمایا کہ اس سے ٹوٹتے ٹوٹتے جب آخرہن نقداً، اور جو آخری کڑی ٹوٹتی ہے الصلاۃ، وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ تو اس کا مطلب ہے 5 وقت کی نماز تو باٹم لائن ہے کہ ادنا ترین مسلمان وہ ہوتا ہے جو کم از کم 5 وقت نماز تو پڑھتا ہو۔ ہم آج کے دور میں اس کو بہترین مسلمان کہتے ہیں جو 5 وقت کی نماز وہی پڑھتا ہے۔ کڑیاں ٹوٹنی شروع ہوئی نا، وہ میں وہی کہتا ہوں ہم کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں آ کے ٹوٹے۔ بات اصل میں جو آپ نے کہی تھی کہ کیا وہ بھی الحاد کی ایک قسم ہے، آف کورس ایک ہم جب شریعت کی زبان میں دیکھتے ہیں تو ایک نفاق ہے اور ایک شرک ہے۔ قرآن نے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ 3 ڈگریاں دے دی کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، فاسق ہیں، کافر ہیں۔ تو اسی طرح گویا وہ اپنا اسلام چھوڑ کے آہستہ آہستہ کمپرومائز کر رہے ہیں کفر کے ساتھ۔ اب آگے آ کے یہ کفر کے ساتھ کمپرومائز 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے، جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے انسان کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی خرابی ہوتی ہے، اس کو انسان چھپاتا رہتا ہے۔ اس کفر کو یہ کہہ لے جو انسان کے اندر ہے۔ ایک خطاکار مومن ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، وہ اپنی خطائیں، غلطیاں، کوتاہی کی وجہ سے کرتا رہتا ہے، اس کے بے شمار اعتراف بھی کرتا ہے۔ ایک ہے وہ شخص جس کے دل میں کفر ہے۔ اس کے پھر 2 مظاہر، ایک مظہر وہ یہ تو مومن جو گناہگار ہے، گناہگار خطاکار مومن ہے، اگر یہ توبہ کر کے فوت ہو جائے گا اس کے گناہ اس کو کوئی نقصان نہیں دیں گے۔ اگر توبہ کے بغیر فوت ہو گیا گناہ کبیرہ اپنا سزا بھگتے گا۔ رہ گیا وہ بندہ جس کے دل میں کفر ہے اور ظاہری طور پر کبھی کچھ کام کر لیتا ہے کچھ نہیں کرتا، اس کے پھر آگے 2 مظاہر ہیں۔ ایک مظہر ہے کہ وہ اپنے کفر کو چھپا لیتا ہے سم ہاؤ، کچھ نیکیاں کر کے یا نام رکھ کے یا کوئی اپیرنس ایسی کر کے وہ اپنے کفر کو چھپاتا ہے، ہوتا اس کے دل میں بھی کفر ہے، اس کو تو کہتے ہیں منافق۔ یہ جو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض ہے، یا پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آمنا باللہ والیوم الآخر وما ہم بمؤمنین لا الہ اولئک ولا الہ اولئک، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، یہ منافق ہیں۔ یہ اصل میں اپنے کفر کو چھپاتا ہے، دل میں کفر ہوتا ہے۔ تیسرا جو اس کا دوسرا مظہر ہے وہ ہے زندقہ، زندیق ہونا۔ زندیق ہونا۔ اب زندیق ہونا یہ ہے کہ دل میں کفر ہے، وہ اس کو اسلام بنا کے پیش کرتا ہے اور اس کی دلیل لیتا ہے بطور اسلام، شروع کر دیتا ہے، یا اپنے گناہوں پر دلیلیں لے کے آتا ہے کہ
جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے. گناہوں پر دلیل دینا، اس کو آپ گناہ پر دلیل، عملی طور پر کوئی اگر گناہ پر فکری دلیل دیتا ہے تو آپ اس کو ملحد تو کہہ سکتے ہیں ایک درجے کا، لیکن زندیق جو ہے سپیسیفکلی وہ ہوگا جو اپنے کفر کے اوپر اسلام کی ملمہ کاری کرے اور پھر اس کو اسلام بنا کر پیش کرے، پھر اس کے لیے دلیل پیش کرے کہ یہ دراصل کفر نہیں ہے، یہ اسلام ہے. اصطلاحات اسلام والی استعمال کرے، اصطلاحات توحید کی بات کرے، رسالت کی بات کرے، لیکن اس کا مفہوم اپنے کفر کو رسالت بنا کے پیش کر رہا ہو، اپنے کفر کو خاتم النبیین بنا کے پیش کر رہا ہو، اپنے کفر کو اسلام بنا کے پیش کر رہا ہو اور لوگوں کو دھوکہ، یہ زندقہ ہے. لہذا یہ سارے الہاد کے مظاہر ہیں. ایک لیول پہ شرک بھی الہاد ہو سکتا ہے، ایک لیول پہ کفر بھی الہاد ہو سکتا ہے، ایک لیول پہ زندقہ جو ہے صدیق ہونا یہ بھی ہو سکتا ہے. لا ادریت جس کو سکیپٹسزم، کل بھی اور یہ صاحب نے بات کی، جو سکیپٹسزم ہے، لا ادریت، ایگنوسٹسزم کہہ لیں کہ مجھے نہیں پتا کسی چیز کا، یہ بھی دراصل تو اللہ کے اس نظام سے بغاوت کا نام. آپ پہلے بغاوت کرتے ہیں، بعد میں یہ ذرا مائلڈ طریقہ ہے، مائلڈ طریقہ ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے کہ میں جناب اس نظام کو تو آپ چیلنج کرتے ہیں. لہٰذا پورا طرز فکر بدلتا ہے. الہاد ذرا سا ہو یا الہاد پورا ہو، جب آپ اس پورے سسٹم کو گویا اڈاپٹ کر لیتے ہیں. میں ایک مثلا چھوٹی سی بات کرتا ہوں، حقوق العباد کا تصور ہے. ہمیں مغرب کا حقوق العباد کا تصور بڑا پسند ہے. ہم سمجھتے ہیں، اور اکثر لوگ، اکثر مسلمان، ڈاکٹر صاحب میں آپ کی قطع کلامی معاف، بریک کا ٹائم ہے لیکن میں اس سے یہ بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں. بریک سے واپس آ کے میں آپ ہی سے لوں گا، پھر انشاءاللہ اور یہ صاحب کے بات ساتھ. کرنا. ناظرین وقفے میں چلتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے. السلام علیکم، ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب آپ ایک بات کر رہے تھے زندیقیت کے حوالے سے، زندیق ہونے کے حوالے سے. دیکھیں میں عرض کر رہا تھا کہ دو تصورات مختلف ہو جاتے ہیں جب آپ کوئی طرز عمل کسی غلط نظریے کی بنیاد پر ڈیولپ کرتے ہیں، تو اس کی ساری ڈیمونسٹریشن، سارے مظاہر، ساری آف شوٹ، سارا طرز عمل بدل جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں عرض کروں کہ حقوق کی میں بات کر رہا تھا. حقوق کے حوالے سے مغرب میں بڑا چرچہ ہے حقوق انسانی کا، اور ہمیں بھی بڑا پسند ہے، اور بہت سارے مسلمان اس فریب میں مبتلا ہیں کہ مغرب کا حقوق انسانی کا تصور بڑا شاندار ہے، اور اب تو عدالتیں بھی جو ہے نا بنیادی حقوق کے خلاف، بنیادی حقوق، یہ ایک باقاعدہ ایک بنیادی قدر کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے. اور مسلمان بہت سارے یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ جی اسلام نے تو بہت پہلے دے دیا تھا یہ تصور، اور انہوں نے تو میگنا کارٹا 1215 میں آیا اور یہ ہوا اور آنورڈز. بات یہ ہے کہ ان کے حقوق انسانی کا تصور ہی مختلف ہے، ہمارے حقوق العباد کا تصور ہی مختلف ہے. یہ حقوق العباد ہیں، وہ حقوق انسانی ہیں. وہ اس کا تصور بے خدا تہذیب سے جڑا ہے، الہاد سے جڑا ہے، خدا کے انکار کے ساتھ جڑا ہے. حقوق العباد کا تصور ایک خالق کے ساتھ جڑا ہے، عبدیت کا تعلق معبود کے ساتھ جڑا ہے. جہاں معبود ہوگا وہاں عباد ہوں گے. عباد کے حقوق متعین کرے گا خالق، اور جو حقوق انسانی متعین کرنے والے ہیں وہ اس کا تعین کرنے والا ہے انسان. لہٰذا آپ ان دونوں کا کیسے جوڑ لگا سکتے ہیں اور کیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حقوق العباد کا تصور اسلام نے تو پہلے دے دیا تھا. یہ بنیادی طور پر فکر ہی مختلف ہو جاتی ہے. لہٰذا آپ دو نظام ہائے فکر کا جوڑ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور غلط طور پر لگاتے ہیں. لہٰذا سوائے الجھاؤ کے اور فکری اور عملی الجھنوں اور پیچیدگیوں کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی.